السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا را دیوبند کو اپنا مقصود نہ بنائیں۔ تحریر ہے بدرالاسلام قاسمی، استاد جامعہ امام محمد انور شاہ دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے والد مکرم حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی مدظلہ لکھتے ہیں، جی ہاں، وہی دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا نشان، علمی تحریک کا عنوان، دینی و روحانی پہچان، حق و باطل کی میزان اور اللہ کی جانب سے امت مسلمہ پر ایک احسان ہے، جو تاریخ بھی ہے اور تاریخ ساز بھی، اور اسلامیان ہند کی اجتماعی آواز بھی۔ بر صغیر میں اس کی علمی ضیاءپاشیاں روز روشن کی طرح اس کا ثبوت، پھر تمام بر اعظموں میں اس کے فرزندوں کی علمی و دینی کارنامے اس کی بین دلیل ہیں۔ کتاب کا نام ہے درخشاں ستارے۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند مذکورہ تمام خوبیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ بر صغیر میں علم دین کی نشر و اشاعت اور معتدل فکر کی تشکیل میں اس کا اہم ترین کردار ہے۔ طلباء کے لیے امیدوں کا مرکز اور عوام کے لیے عقیدتوں کا محور ہے۔ چنانچہ شعبان کے اخیر میں تعلیمی سال کے اختتام پر دیوبند میں نئے طلباء کی آمد شروع ہو جاتی ہے، جو رمضان المبارک میں یہیں قیام کرتے ہیں، شبانہ روز جد و جہد کر کے دارالعلوم اور دارالعلوم وقف میں امتحان داخلہ دیتے ہیں۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن مذکورہ دونوں مرکزی اداروں میں امتحان داخلہ کا نتیجہ آنے کے بعد جو طلباء ان اداروں میں داخل نہیں ہو پاتے، یہ مختصر سی تحریر انہی کے لیے لکھی گئی ہے۔ بعض طلباء اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا چاہتے ہیں، یا ذہنی اذیت اور ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یقیناً جن طلباء نے امتحان کی بھرپور تیاری کی ہو اور اس کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، انہیں افسوس تو ہوتا ہے، جو ایک فطری تقاضا ہے، تاہم اپنے اوپر اتنا ذہنی دباؤ بنا لینا نہایت غلط اور معذرت کے ساتھ اپنے مقصود سے غافل ہونے کی بین دلیل ہے۔ طلباء کا مقصد رضا الہی کے لیے حصول علم دین ہے، اس کے لیے کوئی ادارہ مخصوص ہرگز نہیں۔ کسی مرکزی ادارے سے فارغ ہو کر اگر کوئی شخص حسب صلاحیت دین کی خدمت میں مصروف نہیں، تو اس کے مقابلے میں کسی گمنام تعلیم گاہ سے علم حاصل کرنے والا خدمت دین میں مصروف عالم بدرجہ بہتر اور افضل ہے۔ اسی طرح کسی مرکزی ادارے سے فارغ ہونے والا ہر شخص صلاحیت و صالحیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائق ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ راقب بہت سے ایسے فضلاء سے واقف ہے جو علمی لحاظ سے نہایت کمزور ہیں، اور بہت سے ایسے علماء سے بھی شناسائی ہے جنہوں نے مکمل تعلیم گاؤں دیہات کے چھوٹے موٹے مدرسے میں حاصل کی، لیکن صلاحیت و صالحیت میں نہایت باکمال، خدمت دین کے جذبے سے سرشار اور اپنی حیات مستعار کو راہ خدا میں وقف کرنے کے لیے پرعزم۔ لہذا مایوسی کا شکار بالکل نہ ہوں، پرامید اور پرعزم ہو کر حصول علم میں منہمک ہو جائیں، ایک نئی شروعات کریں، کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور رضا بالقضا کو اپنا شعار بنائیں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ دوسری بات، دیوبند ہی کو اپنا مقصود نہ بنائیں، یعنی اگر دارالعلوم وقف یا دیوبند کے کسی معتبر ادارے میں داخلہ نہیں ہوا ہے تو یہاں نومولود اور نوخیز اداروں میں اپنا مستقبل تباہ نہ کریں، کہ ایسے اکثر اداروں کی تعلیمی و تربیتی صورتحال ناقابل ذکر ہے، بلکہ اولاً تو اپنی سابقہ تعلیم گاہ کو ترجیح دیتے ہوئے وہیں لوٹ جائیں کہ اس مدرسے کی چہار دیواری، ذمہ داران اور اساتذہ سے ذہنی مناسبت ہوتی ہے۔ نئے ادارے سے انسیت پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اگر واپس نہ جانا چاہیں اور تعلیم بھی عمدہ حاصل کرنی ہو تو دیوبند کی سہولیات، عمدہ ہوٹل، چائے خانوں اور احباب کی رفاقت کو قربان کر کے قرب و جوار کے دیہات میں مصروف عمل اداروں کا رخ کریں، جہاں تعلیمی معیار عمدہ، اساتذہ تجربہ کار و جدید الاستعداد اور حصول علم کے لیے شور شرابے سے محفوظ ماحول فراہم ہے۔ مثلاً رشید العلوم گنگو، مفتاح العلوم جلال آباد، خادم العلوم باغوں والی، ناصر العلوم پانڈولی، حیات العلوم نلہیڑا، کاشف العلوم چھٹمل پور، فیض الرحیم ستاریہ نانکا، مدرسہ قاسم العلوم گاگل ہیڑی، امداد العلوم لنڈھورا، دارالعلوم اسدیہ اکڑ خرد ضلع ہریدوار،
مدرسہ امداد الاسلام لنڈھورا ضلع ہریدوار وغیرہ۔ یہ ادارے دیوبند سے نہایت کم مسافت پر واقع ہیں۔ تیسری بات، جب تک بچوں میں شعور پیدا نہ ہو خدا را والدین ان معصوموں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ یہ ان کی فکری صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بلا سبب مادری و پدری شفقتوں سے محروم کر دینا کوئی اچھی بات نہیں۔ زمانہ قدیم میں بچوں کا دور دراز کے لیے سفر کرنا ایک مجبوری کے سبب تھا کہ مدارس و جامعات بہت کم تھے۔ اب تو تقریباً ہر علاقے میں معیاری و مرکزی مدرسہ موجود ہے، تو ابتدائی تعلیم کے لیے بھی دور دراز سے فقد عقیدت کے چکر میں دیوبند کا رخ کرنا اور پھر یہاں کے آزادانہ ماحول سے متاثر ہو کر اپنا مستقبل تباہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ لہذا ابتدائی تعلیم یعنی حفظ اور ثانویہ کے لیے علاقائی اداروں کا رخ کریں۔ انہیں زندہ رکھنے کے لیے جہاں مالی تعاون درکار ہوتا ہے وہیں افرادی قوت بھی لابدی ہے۔ نہایت باصلاحیت اور ذی استعداد علماء اپنے علاقوں میں نورانی قاعدہ یا ابتدائی مکتب پڑھا رہے ہیں۔ میرا مقصد ان کی اہمیت سے انکار نہیں، بس یہ کہنا ہے کہ صلاحیت کا صحیح استعمال تبھی ہو سکتا ہے جب اس کا مصرف بھی موجود ہو۔ مشہور مقولہ ہے، ٹیلنٹ از نتھنگ وداؤٹ اپارچونٹی۔ مواقع کے بغیر صلاحیت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کرنے کے لیے شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔